الحاج مولانا محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں تشریف لانے والے گاؤں کے معزز حضرات، عزیز طلبہ اور سامعین نظام، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے تأثرات کا اظہار کروں اور کچھ آپ کے سامنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اولاً اپنے بہت عزیز دوست مولانا بلال احمد صاحب محتمم مدرسہ ہادہ کا بصمیم قلب شکریہ ادا کروں۔ لہذا میں بحیثیت نمائندہ جامعہ اسلامیہ علی تاج پورہ محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ذکر محاسن حضرت مولانا محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ مجلس اور یہ محفل سجائی ہے۔ اس کے لیے آپ لائق ستائش ہیں، ہم آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے نائب مفتی صاحب دعوت برکاتہم اور دیگر معزز و موقر حضرات اساتذہ کرام کو آپ نے دعوت دی۔ یقیناً یہ آپ کی محبت کی بات ہے، لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت میں جامعہ اسلامیہ علی تاج پورہ میں دور دور سے مدارس اور دوسرے مقامات سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے محبت رکھنے والے حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے نائب محتمم صاحب حضرت مولانا جمشید علی صاحب دامت برکاتہم اس لیے تشریف نہ لا سکے، اور اسی طریقے سے صدر مفتی حضرت مولانا محمد مفتی شاہد صاحب حضرت والا کی طبیعت بھی ناساز ہے، وہ بھی اسی لیے تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے لیے میں ان حضرات کی جانب سے آپ سب کے سامنے معذرت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ بہرحال جس مقصد کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، میں اس مقصد کی طرف آتے ہوئے مناسب سمجھتا ہوں کہ اولاً حضرت والا کی حیات پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش آپ کے آدھار سال کے اعتبار سے 24 اپریل 1943 ہے۔ حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کل آفتاب و مہتاب بن کر کے دنیا کو منور کرے گا اور روشن کرے گا۔ حضرت والا ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد مالک جن کا نام جناب محمد اسحاق مرحوم ہے، کہ آپ کے والد مالک کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بے انتہا نیک، عابدہ اور صالحہ عورت تھی۔ حضرت والا نے اپنی والدہ کے انتقال پر مانک مئو سے نکلنے والا ایک رسالہ ہدا کا پیغام، اس میں حضرت والا نے بڑی
کیا تھا کہ والدہ نے کس طریقے سے دوسروں کے یہاں محنت کر کے ہماری پرورش کی ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے، اس کا اس وقت موقع نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ 1951 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ جامعہ اسلامیہ نبی تاج پورہ میں داخلہ لیا. ناظرہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد قرآن کریم حفظ کے لیے عارف باللہ حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں داخل ہو گئے اور آپ نے قرآن کریم کی حفظ تکمیل حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کی. تکمیل حفظ کے بعد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی اور ابتدائی عربی کے درجات شرح جامی تک جامعہ اسلامیہ میں بھی تعلیم حاصل کی. آپ کی فارسی اور عربی کی تعلیم کے اساتذہ میں ہم سب کے مشفق و مربی سابق شیخ الحدیث نمونہ اسلام حضرت مولانا محمد اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو نیرانہ مظفر نگر کے رہنے والے تھے. یہ حضرات آپ کے جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور 1967 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. 1968 میں اپنے مشفق و مربی استاد محترم حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہ کے مشورے سے تدریسی خدمت انجام دینے کے لیے آپ نے 1968 میں جامعہ اسلامیہ میں درخواست گزاری جس کو منظور کر لیا گیا اور 1968 سے 13 نومبر 1976 تک آپ نے تدریسی خدمات انجام دی. ان 8 سالوں میں جامعہ کے تمام طلبہ اور تمام اساتذہ کے آپ منظور نظر ہو گئے. آپ کا درس بہت مقبول ہوا طلبہ میں اور اساتذہ حضرات آپ سے بہت متاثر ہوئے. 14 نومبر 1976 میں پھر آپ کو منصب اہتمام پر فائز کیا گیا. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب آپ کو شورا نے اہتمام کے لیے بلایا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ناظم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں جامعہ اسلامیہ میں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع دیکھیے کہ آپ نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا اور پھر میرے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، ان حضرات کی موجودگی میں کام کرنا بہت مشکل ہے. لیکن استاد محترم نمونہ اسلام سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ کے استاد تھے، آپ نے دھاس بنائی اور آپ کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، آپ کی ذمہ داری کو قبول کریں، ہم آپ کا تعاون کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. چنانچہ استاد محترم کے کہنے کی وجہ سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذمہ داری بھی قبول فرمائی. 14 نومبر 1976 سے لے کر کے تا وفات یعنی 1 جنوری 2022 تک تقریباً 45-46 سال کا عرصہ ہے. آپ 45-46 سال تک
منصب اہتمام پر فائز رہے اور اس درمیان آپ نے جامعہ کی وہ خدمات انجام دی ہے اور وہ خدمت کی ہے کہ دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو یقیناً حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ آپ کے دور اہتمام میں یقیناً جامعہ نے وہ ترقی کی ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی، کہ جامعہ کے ہم عمر دوسرے مدارس اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ مدرسے سے محبت، عقیدت اور حضرت والا کی خدمت کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا مدرسے ہی کو بنایا ہوا تھا۔ آپ گاؤں دلی کے رہنے والے تھے، اس کے باوجود میں نے 9 سال جامعہ ہی میں رہ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں کا ہونے کے باوجود 15 اور 20 دن آپ اپنے گھر نہیں جاتے۔ آخری عمر میں حضرت کے صحابہ یہاں پر تشریف فرمائے۔ ان حضرات نے خواہش ظاہر کی کہ حضرت ابا جان آپ گھر چلیں۔ فرمایا کہ میں پوری زندگی تو میری یہاں پر صرف ہو گئی، اب بھی میری تمنا ہے کہ میری آخری عمر اور میرا آخری سانس جو ہے مدرسے ہی میں۔ گھر جانا آپ کو پسند ہی نہیں۔ ہم نے آخر میں ہم نے بھی آپ کو سفارش کی کہ حضرت اب آپ جو ہے بیمار رہتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ ایک دن فرمانے لگے، کیونکہ آپ کی بازو میں درد رہا کرتا تھا، آپ ایسے ایسے کر رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت بازو درد ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر درد اتنا ہے کہاں تک دباؤ گے کہ اگر سب پر تقسیم کر دیا جائے درد تو شاید برداشت نہ کر سکے، اتنا درد ہوا کرتا۔ 1998 سے آپ کو شوگر ہو گیا تھا۔ ہم نے میں حضرت والا ہاشم صاحب جو اس وقت کے شیخ الحدیث ہیں اور حضرت معظم صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدیم ساتھی ہیں، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے ہمت نہیں ہوتی، آپ چل کر کے میرے ساتھ چلیں اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے درخواست کریں کہ آپ بیمار رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، لہذا ہم وقت متعین کر دیں آپ کی ملاقات کا، عصر کے بعد کا، دوپہر صبح کے وقت کا جو ہے متعین وقت کر دیں۔ چنانچہ میں حضرت والا کے ساتھ تشریف لے گیا اور حضرت مولانا ہاشم صاحب دعوت برکاتہ نے اللہ ان کو میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت متعین کر دیا جائے آپ کی ملاقات کا۔ آپ نے برداشتہ فرمایا کہ نہیں، بالکل نہیں، آنے والے محبت کے ساتھ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون آدمی کتنی اہم دولت چھوڑ کر ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اس لیے جیسے چل رہا ہے وہ چلنے دیا جائے۔ بعد میں استاد محترم حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہ نے مجھ سے فرمایا کہ اکابر ریاپور کا یہی طریقہ ہے
چپل پہنو، جوتا پہنو تو پہلے دائیں پیر میں پہنو اور پھر بائیں پیر میں پہنو۔ میں نے سوچا، خیال آیا کہ اللہ، کیا اتباع سنت ہے؟ صحیح ہوش میں نہیں ہے، بولا نہیں جا رہا ہے، لیکن اس حال میں بھی آپ کو بالکل گوارا نہیں۔ تو یہ ایک بزرگ کی اور بڑے بزرگ کی نشانی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک مرید نے کہا، حضرت میں تو آپ کے پاس سے جا رہا ہوں، یہ کیوں کہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مرید سے فرمایا تھا کہ 10 سال سے تم یہاں رہ رہے ہو، تم نے کوئی میرا کام سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ مرید کی آنکھیں کھل گئی اور کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال میں میں نے کوئی کام سنت کے خلاف آپ سے صادر ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ تو لہذا میں نے بھی چونکہ حضرت کے پاس پڑھنے کے زمانے میں 9 سال تک ہم حضرت کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد مسلسل تقریباً اس کے بعد کا یہ جو ہے 22 سال کا زمانہ ہے، میں حضرت کو دیکھتا رہا، یقیناً بہت قریب سے دیکھا، لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی سنت کے خلاف نہیں، سنت کے آپ خوبر کی گویا اور دوران اہتمام بہت زیادہ نشے کو فراز آئے، بڑی پریشانی آئی، آپ جو ہے صبر کا گویا ایک پہاڑ تھی، آپ نے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ تمام پریشانی کو جھیلا۔ اخیر میں کچھ حالات آئے، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں آپ کے صاحبزاد جاننے کا کہ پریشانی آ رہی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر چلیں اور آپ مدرسے سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو آپ نے بڑے غمگین انداز میں فرمایا کہ میں اور اپنے اساتذہ کے مجمع میں بھی یہ بات فرمائی کہ بھائی پل پاس کر کے میں تو اپنے گھر بیٹھ جاؤں گا، لیکن مجھے اس جامعہ کی کہ جامعہ سے کیا ہو، میں نہیں چاہتا کہ جامعہ میں میرے رہتے ہوئے یا میری وجہ سے کسی طرح کا انتشار ہو۔ ابھی جامعہ کو ضرورت ہے اور جب تک ضرورت رہے گی میرے خون کا آخری قطرہ بھی جامعہ کے لیے قربانی۔ تو یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قربانی تھی اور یہ اتباع سنت تھا۔ اور اگر انسانیت کی بات کی جائے آپ کو حیرانی اور تعجب ہوگا آپ کو، قریب کے ہندوؤں کے، مسلمانوں کے نہیں، ہندوؤں کے کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے عقیدت میں، اگرچہ ہمارے یہاں تو بالکل جائز نہیں، حرام ہے، ان لوگوں نے عقیدت میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی تصویر لگا رکھی۔ یہ تو ایک ہم ہیں جو حضرت والا کی ذات کو پہچان نہیں سکتے۔ یقیناً وہ انسانیت شناخت تھے، وہ پہچانتے تھے آدمی، ان کے اندر تواضع اور انکساری ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھری گئی۔ حضرت والا ہمارے درمیان نہیں رہے، بس میں آپ حضرات سے یہی درخواست اور گزارش کروں گا کہ حضرت والا کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے، اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ جو نقوش چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، جو صفات حضرت اپنی چھوڑ کر کے گئے ہیں، ہم ان سب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو قبر کے اندر چین اور سکون عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ کو اس کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا